आपण ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्यांनी आपला कॉल होल्डवर ठेवला आहे. कृपया नीट रहा. हाँ हेलो 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 रफीक भाई. ओ रफीक भाई. फारूक बोल रहा हूँ. हेलो रफीक भाई. फारूक बोल रहा हूँ. हाँ फारूक भाई बात कर रहे हैं ना. फारूक भाई. हाँ भाई बात कर ले रहे हैं, लेकिन भाई रफीक भाई हाँ हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे फीवर है तो मैं थोड़ा मतलब ज्यादा जोर से नहीं बोलूंगा, ठीक है? अच्छा अच्छा ठीक है. आराम से बोलो. आराम से. हाँ बोलो बोलो. अरे ये अभी आपका जमीयत अहले हदीस का सदर जो है नदीम बुरहानपुरी साहब, तो औरत को गाली उली दे रहे हैं, माँ बहन की गाली दे रहे हो. इसकी इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? औरत को गाली दे रहे हैं, मैंने भाई सुना नहीं. जी. तो आपने सुना नहीं तो इस पे कलाम भी कर सकते हैं आप. भाई असल में सुबह से फीवर है ना, अभी मैं फोन उठाया, अभी मैंने देखा नहीं है क्या चलिए क्या. जाने दीजिए. हम आपको ऑडियो भेज देंगे, फिर आप उसके बारे में बताइए हमें, ठीक है? फिलहाल अगर एक हदीस आप बता देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी. हाँ बताइए भाई. ये जो जितने भी अहले हदीस मौलवी हैं, जो इमामत करने का जो सैलरी लेते हैं, पैसा लेकर के जो इमामत करते हैं, तो इसकी कोई हदीस मिलती है कि अल्लाह के नबी ने कभी इमामत करने का पैसा लिया हो या सहाबा ने लिया हो इमामत करने का पैसा? इमाम की सैलरी के ताल्लुक से एक हदीस आती है नशाई शरीफ में, और हदीस का नंबर है 673. उसमें आता है उस्मान बिन अबी आस ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, है अल्लाह के रसूल मुझे मेरे कबीले का इमाम बना दीजिए. तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उनके इमाम हो, लेकिन उनके कमजोर लोगों का ख्याल रखना और ऐसे शख्स को मुअज्जिन रखना जो अपनी अजान पर उजरत ना ले. तो उजरत इसमें जो मतलब जो मुअज्जिन होते हैं वो अगर पैसों के लिए अजान दे रहे हैं कि पर अजान पे, यानी कि 5 टाइम की अजान है तो पर अजान के हिसाब से लेंगे पैसा, तो ऐसी उजरत देना आराम है. अजान देने की उजरत ली जाए और ना नमाज पढ़ाने की उजरत ली जाए. देखिए नमाज पढ़ाने की कोई उजरत भाई वो कोई भी नहीं लेता. वो जो मस्जिद के इमाम होता है वो पूरी मस्जिद की देखरेख करता है, वक्त अपना देता है. नहीं वो तो बरेलवी जो इमाम है उनकी भी मेरे भाई उनकी जो कमेटी है उनको पैसा देती है, लेकिन वो नमाज पढ़ाने के लिए नहीं होती है. बरेलवी है, सुन्नी है. नहीं मतलब बरेलवी लोग के वहाँ क्या माज़अल्लाह नमाज का पैसा लेते हैं नमाज पढ़ाने का? हमारे नजदीक जायज है लेना. अच्छा तो ये बताइए जोहर की नमाज का रेट क्या है आपके वहाँ? आपके वहाँ जोहर की नमाज का रेट क्या है, असर की नमाज का रेट क्या? माज़अल्लाह मतलब भाई वो नमाजों को बेच रहे हैं आप. तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह. भागिए मत, हदीस पढ़ लीजिए. नहीं हमने तो बता दी ना हदीस. इमाम की जो उजरत है वो कोई वो नमाज को बेच नहीं रहा है, ना वो नमाज पढ़ाने के लिए ले रहा है, बल्कि वो जो अपना वक्त दे रहा है, टाइम दे रहा है. इस पर तो सबका इत्तेफाक है बरेलवी देवबंदी अहले कि भाई 10,000 पगार लूंगा तो ही मैं इमामत करूंगा. हाँ तो वो मेरे भाई अब उसकी बीवी है, बच्चा है, तो वो अपना पूरा मेरे पे खर्चा पानी लेगा ना. तो अल्लाह के नबी की भी बीवी थे, बच्चे थे, उन्होंने खुद नहीं लिए तो उनका तो अल्लाह पूरा कर रहा था ना. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरा रब मुझे रिज़्क देता है. ठीक है. लेकिन ये आम लोग के साथ भाई वो थोड़ी ना है कि आम लोग भाई वो मेहनत ही नहीं करेंगे तो उनको आसमान से रिश्ता आ जाएगा. अभी आप ही ने हदीस भेजी थी कि जो नबी हैं वो हमारे जैसे नहीं है, यानी कि वो आम इंसान नहीं है. अब आप आम से खास पे कयास करने लगे. मतलब अपनी बात आई. नहीं देखिए भाई असल मसला ये है फारूक भाई, मैं बहुत ही ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ, अगर आपके वहाँ जो इमाम है अगर वो पैसे ले रहे हैं तो वो जायज है. दूसरे मसलक का कोई ले तो भाई ये मतलब हराम है. तो ये कौन सा उसूल है आपका? हम तो भाई सुन्नी है ना भाई, हमारे हम तो मुकल्लिद. अरे तो आप सुन्नी है तो क्या कल को कह देंगे हम सुन्नी है तो हम दारू पी रहे हैं, हम सुन्नी है तो जिना कर रहे हैं, तो आप सुन्नी है तो क्या आपके ऊपर हराम मेरे भी हलाल हो जाएगा? तुमको तो हर काम एक एक सुन्नियों की एक चीज हदीस में चाहिए होती है ना. तो नहीं हमें सुन्नियों की हर एक चीज नहीं, जो चीज मेरे भाई
اجماعی ہے، عمل تواتر سے ثابت ہے، وہ ہم نہیں مانگتے. ہم تو جو کونڈا، تیجا، چالیسواں، چھٹی، چلا، برسی، 11ویں، 12ویں ہم اس کی دلیل مانگتے ہیں. ہم امام کی سیلری کی نہیں مانگتے. دین میں جو بدعت ہوتی ہے بدعت کی ہم دلیل مانگتے ہیں، بدعت کی. ہے نا، اہل حدیث مدرسہ بنا رہے ہو، نماز پڑھانے مدرسہ تو بریلویوں کا بھی ہے. آپ اس کا نام تو میرے بھائی کوئی بھی رکھ دو. آپ ایک مدرسہ بنواؤ، اس کا نام اشرف علی تھانوی رکھ دو، اعلیٰ حضرت اس کا نام رکھ دو. نام رکھنے سے نہیں ہوتا. اصل کیا ہے؟ اصل تو مدرسہ ہے نا، اسکول ہے نا. حدیث پڑھو حدیث، اور اگر حدیث تو نہیں ہے پڑھ تو دی حدیث میرے بھائی، کتنی حدیث پڑھیں. اب تم کو ایسی حدیث چاہیے کہ نہیں، کون سی حدیث میں کہ امام کی کتنی سیلری ہوگی، کون سا 12,000 والا ہے، کون سا 5,000 والا ہے، کون سا 10,000 والا ہے. تو ایسی حدیث ہم بنا تھوڑی نہ دیں گے. دیکھیے حدیثوں کو گڑھنے کا اور بنانے کا اور تعویل کرنے کا کام جو بدعتی مشرک ہے ان کا ہے. ہم اہل سنت اہل حدیث سے جتنا حدیث میں آیا اتنا بتاتے ہیں. نماز پڑھانے کا پیسہ لے رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ نماز پڑھانے کا پیسہ آپ کے وہاں لیتے ہیں بھائی. ابھی آپ نے کہا نا کہ آپ کے وہاں معاذ اللہ جائز ہے، یعنی کہ نمازوں کو آپ بیچ رہے ہیں. ہمارے وہاں کوئی امام یہ نہیں کہتا کہ ہم 5 ٹائم کی نماز پڑھا رہے تو نماز پڑھانے کی قیمت لے رہے. نہیں، وہ جو اپنا وقت دیتا ہے، ذمہ داری ادا کرتا ہے، مسجد کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، وہ اس کا جو وقت ہے اس کا پیسہ اس کو دیا جا رہا ہے. دیکھیے اب آپ کا جن جاگ گیا بھائی. دیکھیے ٹھیک ہے، اسی لیے میں نے آپ سے بھائی ہم نے اسٹارٹنگ میں بول دیا تھا میرے فیور ہے، میں زیادہ مطلب بھائی وہ اپنی حجت بحث کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں. اگر میرے فیور نہ ہوتا تو ابھی آپ کو ننگا کر دیتا. ٹھیک ہے، لیکن اب میں زیادہ میرے بھائی چیخنا چلانا نہیں چاہ رہا ہوں نا. حدیث پڑھو. ارے حدیث پڑھ دی، کتنی بار پڑھے؟ پاگل ہو گئے کیا؟ حوالہ دے دیا، حدیث نمبر بتا دیا، جا کے دیکھو. آپ ایک کام کرو، بریلوی مسلک کا جو سب سے معتبر آپ کا علامہ ہو اس سے ایک فتویٰ لے کے دے دو کہ امام کی جو میرے بھائی تنخواہ ہے یہ لینا حرام ہے، تو ہم اس کا جواب دیں گے ایک دم تفصیلی سے. وہابیوں کا اصول ہے ہر کام. دیکھیے اب وہابی ابھی ہم نہیں ہیں، وہابی حرام ہو یا حلال ہو وہابی سے میرا کوئی لینا دینا. ہم تو مقلد ہیں، ہم تو اپنے امام کی. ارے تو آپ تو جاہل ہو، یہ اجماعی جاہل ہو. ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو مقلد ہوتا ہے وہ جاہل ہوتا ہے، وہ عالم نہیں ہوتا، اور اس بات پر سب کا اتفاق ہے. تو جو مقلد ہوتا ہے وہ تو جاہل ہوتا ہی ہے. اور آپ کے بریلوی عالم نے کہا ہے کہ جو مقلد ہوتا ہے وہ جاہل کے ساتھ ساتھ جانور بھی ہوتا ہے، درندہ ہوتا ہے. اپنے امام کا جو پٹا ہوتا ہے اپنے گلے میں باندھ کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. تو آپ لوگ میرے بھائی جاہل ہو گئے، بدعتی ہو گئے، گمراہ ہو گئے، مقلد ہو گئے، درندے ہو گئے. کیا کیا آپ کے عالموں نے آپ کو بنایا ہے. نہیں تو محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ وہ کس کے مقلد تھے بتائیے، ثابت کیجیے. حنبلی مقلد تھا. ابے حنبلی مقلد، یہ تم الفاظ اگر ہم کو میرے بھائی دکھا دو کسی بھی عبارت میں تو تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا، سمجھے. کتنا دو گے؟ 1 لاکھ روپے دو گے؟ ارے بھائی تمہارا یہ جو ایپ ہے نا، ایپ جو تمہارا بن رہا ہے اس میں انشاءاللہ اچھا خاصا تعاون کروں گا. ٹھیک ہے. جلال الدین قاسمی وہابی مولوی ہے نا. پھر وہابی نہیں ہے، ہم اہل سنت اہل حدیث ہیں، متبع سنت ہیں. آپ اپنے غوث اعظم کی بات کو ماننے سے انکار کر رہے ہو. بنیت الطالبین اس کی جلد 1 اور صفحہ نمبر 166. آج کے دور میں جو اہل سنت کے پہچان کا نام ہے وہ ہے اصحاب حدیث، اہل حدیث، اہل عصر، اصحاب الحدیث. ہے نا، سب تھا وہ سب جانے تھے. نماز پڑھانے کا جو پیسہ ہے یہ کیوں لیتے ہو تم لوگ جب حدیث؟ بھیا نماز پڑھانے کا پیسہ ہم نہیں لیتے، اور اگر کوئی نماز پڑھانے کا پیسہ لیتا ہے تو یہ ہمارے نزدیک بھائی بالکل جائز نہیں ہے. ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے. امام صاحب اگر کوئی کہہ رہے ہیں کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھا رہا ہوں اور میں ان مطلب جو یہ نماز ان کو پڑھانے کی قیمت لے رہا ہوں تو یہ میرے بھائی شریعت میرے بھائی جائز نہیں ہے. ہاں اگر وہ اپنا وقت دے رہا ہے، اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے، ٹائم ٹو ٹائم آ رہا ہے تو وہ اپنے وقت کا پیسہ لے سکتا ہے. ٹھیک ہے بھائی. ایک بات کہی جاتی ہے نا کہ ٹائم از منی، تو وہ اپنے وقت کا پیسہ لے رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ نماز پڑھانے کا نہیں. ہاں نماز پڑھانے کا پیسہ میرے بھائی انسان تب لیتا کہ آج میں نے ظہر کی نماز پڑھائی نہیں، چلو اس کا پیسہ کاٹ لو. میں فلاں تاریخ کو جمعے والے دن اپنے گاؤں میں تھا تو جمعے کی نماز ہم نے بھیا پڑھائی نہیں، اس نماز کا پیسہ کاٹ لو.
اور صبح فجر میں ہم کو اٹھنے میں دیر ہو گئی تو فجر کی نماز ہم نے نہیں پڑھائی تو اس کا پیسہ کاٹ لو. تو اس کو کہتے ہیں نماز پڑھانے کا پیسہ لینا. نماز پڑھانے کا پیسہ اور اذان دینے کا پیسہ کوئی نہیں لیتا. وقت کا، ڈیوٹی کا، اپنی پابندی کا پیسہ لیتا ہے. کیونکہ بھائی ظاہر سی بات ہے اگر وہ کہیں اور نوکری کرے گا تو ہو سکتا ہے ٹائم پہ آ نہ پائے نماز پڑھانے. لیکن اگر اس کو آپ یہی ڈیوٹی دے دو گے کہ دیکھیے آپ کو وقت اپنا دینا ہے اور لوگوں کو پاس ٹائم باوقت ان کو نماز ان کو وقت پہ ادا کروانا ہے تو وہ اپنے وقت کا پیسہ لے رہا ہے، نماز پڑھانے کا تھوڑی نا. اور اس پہ تو میرے بھائی سب کا اتفاق ہے، چاہے بریلوی ہو، دیوبندی ہو، یا چاہے اہل سنت اہل حدیث ہو، تینوں مسجدوں کی میرے بھائی جو کمیٹی ہیں وہ اپنے اپنے امام کو بھائی تنخواہ دیتی ہیں. اب جو چیز پہ سب کا اتفاق ہے اس میں انگلی کرنا، اختلاف پیدا کرنا، تو یہ تو شیطان کا کام ہے. اور ساری دنیا جانتی ہے کہ فاروق رضا بدعتی چور وہ پکا شیطان ہے، مشرک ہے. تو ایسا کام کیوں کرتے ہو؟ ہلو، وہ کہاں بھاگ گئے؟ ارے فاروق رضا بدعتی چور. او رفیق بھائی، ہاں کیا ہوا؟ کہاں گئے آپ کے علامہ؟ کٹ کر دیے. ہاں تو اس کا کام ہو گیا ہوگا نا، آپ سوچ رہے ہوگا کاٹ پیٹ کے آڈیو اپلوڈ کریں. اچھا بھائی آپ ایمانداری سے بتائیے، جتنی مسجدوں میں آپ جاتے ہیں ان مسجد میں جو بھی امام صاحب ہیں ان کو مسجد والے بھائی پیسہ دیتے ہیں نا، لیکن وہ اس کو نماز پڑھانے کا پیسہ نہیں دے رہے ہیں، بلکہ جو اس کا وقت ہے، ڈیوٹی ہے، جو وہ میرے بھائی اپنا آتا ہے ٹائم سے لوگوں کے لیے بھائی اپنا جو وقت اس کو قربان کرتا ہے، کہیں باہر نہیں جاتا، کہیں شادی بیاہ میں بھائی وہ نہیں جا پاتا، اپنے گاؤں نہیں جا پاتا ہے بیچارہ، وہ ہمیشہ اپنی مسجد کے آس پاس ہی رہتا ہے تاکہ جیسے ہی نماز کا ٹائم ہو ہم فٹافٹ جا کے نماز پڑھوا دیں. یہ ایک میرے بھائی ذمہ داری کا کام ہے، وہ اپنی ذمہ داری کا پیسہ لے رہا ہے. وہ نماز معاذ اللہ اس کو تھوڑی نہ بیچ رہا ہے کہ ہم ظہر کی نماز پڑھائیں گے تو اتنے روپے چاہیے اور فجر میں ہم کو نیند اپنی قربان کرنا رہتا ہے تو فجر کی نماز پڑھائیں گے تو ہر نماز میں ہم کو 40 روپے چاہیے یا 50 روپے چاہیے. معاذ اللہ کوئی نماز پڑھانے کا پیسہ تھوڑی نہ لے رہا ہے. ہاں اب اگر بریلوی لوگ بھائی ایسا کرتے ہو کہ ہم مطلب بھائی وہ نماز کے حساب سے پیسہ لیں گے تو ان کا مسئلہ ہوگا. ہمارے وہاں ایسا نہیں ہے، ہمارے وہاں مسجد کا جو امام ہے وہ مسجد کا میرے بھائی عالم دین ہوتا ہے. وہ مسجد میں میرے بھائی نماز پڑھاتا ہے، دیکھ ریکھ کرتا ہے، اور جو بچے پڑھنے آتے ہیں محلے کے ان کو میرے بھائی عربی پڑھاتا ہے، اردو پڑھاتا ہے. تو ان کو مسجد کی کمیٹی کی طرف سے ان کو ان کا جیون یاپن کرنے کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں.